الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وقال الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ قابل احترام دوستو، بھائیو اور عزیزو، آپ تربیت گاہ میں آئے ہیں۔ آج پہلا دن ہے، کافی مصروف دن گزارا ہے آپ نے اور بڑی مفید باتیں آپ نے سنی ہیں۔ الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے تربیت گاہ کے پہلے دن میں بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ خطبہ جمعہ بھی آپ نے سنا ہے، کشمیر کے حوالے سے بھی بڑا ایک جامع پروگرام ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی 2-3 پروگرام آپ کی تربیت گاہ کے بھی ہوئے ہوں گے۔ اس وقت جو ہمارا موضوع ہے یہ واقعی بڑا وسیع موضوع ہے، اور اس موضوع کا حق ادا کرنے کے لیے تو پوری دنیا کے مورخین جو ہیں، سیرت نگار، سب اپنی اپنی کوشش کر کے چلے گئے اور باقی چلے جائیں گے، لیکن یہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ کہنا، کچھ لکھنا، یہ مجھے یاد آتی ہے وہ بات کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات میں ہمیں ملتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی پوری ایک صورت ہے جو سورہ یوسف ہے، کہ یوسف علیہ السلام کو جو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، اللہ کے نبی کے پوتے تھے، اللہ کے نبی کے پڑپوتے تھے، حضور نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل کون ہے انسانوں میں؟ تو آپ نے اس کے 3 جواب دیے تھے۔ صحابہ پوچھتے رہے کہ نہیں یا رسول اللہ ہمارا مطلب یہ نہیں۔ 3 مرتبہ آپ نے جواب دیے، تینوں جواب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا سب سے افضل یوسف علیہ السلام ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ وہ خود نبی ہیں، ان کے باپ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کے دادا اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، اور ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں۔ 4 نسلیں نبوت کی انہی کے اندر جمع ہیں اور نہیں کسی کے اندر جمع ہیں۔ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہم یہ نہیں عرض کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ تم نہیں پوچھ رہے تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے، اعلیٰ و ارفع وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، خواہ وہ کون ہو، حبشی ہو، بلال ہو، غلام ہو، صہیب ہو، خباب ہو، سب سے اعلیٰ وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں پوچھ رہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا میں سمجھ گیا تم کیا پوچھ رہے ہو۔ فرمایا سب سے اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو ہر جگہ اگلی صفوں میں کام کرے، اور اگر وہ کفر کے اندر ہے اور اگلی صفوں کے اندر ہے تو وہ کفر کے لیے اچھا ہے، اور اگر اسلام کی طرف آ گیا، اسلام کو سمجھ گیا تو اسلام کے لیے اچھا ہے۔ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، اگر سمجھ جائیں بات کو تو جو اگلی صفوں میں کام کرنے والے ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے نام لے کر، کہ یا اللہ عمر کو اسلام کی گود میں بھیج دے، اسلام کی مدد فرما دے، اسلام کی قوت میں اضافہ فرما دے۔ اور یہی بات آپ نے فرمائی تھی جب حضرت عمر آ گئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ عمر کا آ جانا وہاں بھی اگلی صفوں میں رہتا تھا، یہاں بھی اگلی صفوں میں رہے گا، یہ اسلام کی قوت کا ذریعہ ہے، اور بلا شبہ یہ قوت کا ذریعہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی فارسی کے اندر جو تعریف لکھی ہے بڑی جامع ہے، اور اسی طرح اردو کے اندر بھی، لیکن میں آپ کے سامنے ماہر القادری کے سادہ اشعار پیش کرتا ہوں۔ تو سادہ اشعار اس وقت کے جو حالات تھے، جو کیفیت تھی، اس کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا ہے۔ ابھی رائے صاحب بھی بہت اچھی ایک بہت طویل نعت پیش کر رہے تھے، اس کا ایک ایک مصرع بہت ہی عظیم تھا، اور حضور کی تعریف کی بہترین عکاسی تھی اس کے اندر۔
وہ فرماتے ہیں کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ وہ ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے، فتنوں کو ختم کرنے کے لیے، مظلوم کو داد رسی دینے کے لیے، ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، روکنے کے لیے وہ تشریف لائے تھے، کفر کے شعلوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور ظلم کے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے وہ تشریف لائے تھے۔ اور آپ جب دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تو آپ اس وقت کی کیفیت دیکھ لیجئے، بیٹیاں جو ہیں ان کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بہت سارے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، لیکن اس معاشرے کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے کہ جو لوگوں کو پیشکش کرتے تھے کہ بھائی کوئی اپنی بیٹی کو اگر زندہ درگور کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھے بیٹی اب دے دے، میں اس کو اپنی بیٹیوں کی طرح پالوں گا اور پالنے کے بعد پھر اسے اس کے گھر بھیج دوں گا، اس کا انتظام کر دوں گا، اور پیسے بھی اس کے لیے دیتے تھے وہ۔ ایسے ایک شخص نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ میں نے کفر میں بڑے برے برے کام کیے ہیں لیکن میں نے ایک اچھا کام بھی کیا ہے۔ پوچھا کیا اچھا کام کیا ہے؟ کہا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کا مجھے کوئی اجر ملے گا، کیونکہ تو کفر کی حالت میں نے کیا ہے سارا کام، میں تو اس وقت مسلمان نہیں تھا۔ کیا کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے اتنی تعداد میں، اس نے کوئی تعداد بتائی 40 یا 50، 40 یا 50 وہ بچیاں جن کو ان کے والدین، ان کے والد زندہ درگور کرنا چاہتے تھے، میں نے ان سے وہ لے لیں، ان کو پالا پوسا اپنی بیٹیوں کی طرح، اور پھر اس کے بعد ان کے ہاتھ پیلے کیے اور ان کو گھروں میں ان کے بھیج دیا۔ آپ نے فرمایا یہ اسی کا تو اجر ہے کہ تو آج اسلام کے اندر داخل ہو گیا اور جنتی بن گیا ہے، تیری وہ نیکی جو ہے وہ ضائع تو نہیں گئی، اس نے تجھے اس طرف رہنمائی دے دی اور تو یہاں اسلام کے اندر آ گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت یہ کیفیت تھی۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی جانے والی نوزائیدہ بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس جرم کی پاداش میں قتل کی گئی تھی، وہ بیچاری تو اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، اسے کس جرم کی پاداش میں؟ قاتل سے نہیں پوچھا جائے گا، اس بے گناہ اور معصوم بچی سے اس روز پوچھا جائے گا کہ تو بتا کس جرم کی ایک پاداش میں تجھے قتل کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاشرے کے اندر تشریف لائے ہیں، یہ اس طرح کا معاشرہ تھا۔ اس معاشرے کے اندر شراب پینا یہ بہادری تھی کہ جوان مرد تو شراب پیتے ہیں، یہ کہا جاتا تھا۔ اس معاشرے کے اندر کسی کا مال چھین لینا یہ جوان مردی تھی کہ طاقتور جو ہے وہ تو مال چھین لیتا ہے۔ اس معاشرے کے اندر کمزور کے حقوق، اسے انکار کرنا، کمزور کے حقوق کا، غلام اور کنیز کا کوئی حق نہ ماننا، اور جو اپنے سے کم تر درجے کے لوگ ہیں ان کا بھی کوئی حق نہ ماننا، ان کی عزت لوٹ لینا، جھوٹ بولنا یہ ہوشیاری اور ذہانت سمجھا جاتا تھا، دھوکہ دینا یہ ہوشیاری اور ذہانت سمجھا جاتا تھا۔ ایسا معاشرہ تھا، ایسے معاشرے میں آپ آئے ہیں، لیکن وہی معاشرہ پھر دنیا کا معلم بن گیا، اسی نے دنیا کو تہذیب دی، اسی نے دنیا کو جینے کے کرینے سکھائے، اسی نے دنیا کو یہ بتایا کہ انسانیت کی معراج کیا ہے، انسان کب اچھا انسان بنتا ہے، اور لوگوں نے بن کر دکھایا اچھے انسان۔ وہ جو نہیں جانتے تھے کچھ بھی، وہ ایسے سانچے میں ڈھل گئے کہ ان کی مثالیں آج بھی جب ہم ان میں سے کسی ایک ہی حالات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، ایسا دل کے اندر وہ بس جاتا ہے، اور دل کے اندر ایسی اس کی قدر اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم ان سے ملاقات کریں تو بات ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں تو بات ہے نا۔ آپ کہیں گے حضور سے ملاقات کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ سے ملاقات ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا خود آپ سے بات کر رہے ہوں گے، قدم قدم پر پتہ چلے گا کہ حضور نے فلاں موقع پر کیا فرمایا، فلاں موقع پر کیا فرمایا، فلاں موقع پر کیا کیا، فلاں موقع پر کیا کیا، اور آپ محسوس کریں گے کہ آپ حضور کے ساتھ ساتھ ہیں۔ طائف کے بازار میں آپ حضور کے ساتھ ہیں، احد کے میدان میں حضور کے ساتھ ہیں، غار ثور میں حضور کے ساتھ ہیں، شیب ابی طالب میں حضور کے ساتھ ہیں، فتح مکہ کے وقت حضور کے ساتھ ہیں۔ یعنی آپ محسوس کریں گے کہ قدم قدم پر آپ ان کے ساتھ ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر ایک سوال کیا
یہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کی تفسیر میں یہ مفسرین نے لکھی ہے یہ بات. امام ابن کثیر نے لکھی ہے, سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پورا نقل کیا ہے. ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے سامنے اپنے ایک جرم کا اقرار کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو پردہ رہنے. تو اس نے کہا نہیں جی, میرے دل کے اندر ایک ایسی آگ لگی ہوئی ہے کہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اچھا بتاؤ. صحابہ کی مجلس کے اندر اس نے کہا جی, میری بیٹی اگر کوئی پیدا ہوتی تھی میں اسے زندہ درگور کر دیتا. تو پیدا ہوتی ایک مرتبہ میں سفر پر گیا ہوا تھا, میرے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا. میں جب واپس آیا میں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا تو اس نے کہا اللہ نے ہمیں بیٹا دیا ہے. اور میں نے دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے گھر کے اندر دودھ پیتا بچہ وہ ہے. خوش ہو گیا میں. ہوا یہ تھا کہ اس کی ہمشیرہ جو تھی اس کے بھی بچہ پیدا ہونے والا تھا اور اس کے بھی بچہ پیدا ہونے والا تھا. اور اس بیچاری نے کہا کہ میری 2 بیٹیاں اس نے, میرے میاں نے پہلے زندہ درگور کی ہیں, اب بھی میری بیٹی پیدا ہوگی تو یہی کرے گا. تو اس نے کہا میرے ہاں بیٹا ہوگا تو میں تمہیں بیٹا دے دوں گی, تمہارے ہاں بیٹی ہوگی تو میں تم سے بیٹی لے لوں گی. تو وہ اس نے تبادلہ کر لیا. میں سمجھا کہ یہ بچی جو کھیل رہی ہے ہمارے گھر کے اندر یہ ہماری اپنی بچی ہے. وہ میری اپنی بیٹی جو ہے وہ نہیں تھی, وہ اس کے ہاں بچی پیدا ہوئی. تو اس نے یہ آ کر جب دیکھا تو اس نے کہا کہ ہمارے ہاں تو بچہ پیدا ہوا ہے. تھی بچی. کچھ دنوں کے بعد جب بچی ذرا بڑی سے ہوگی, باتیں کرنے لگی, تو توتلی زبان میں جب بچے باتیں کرتے ہیں کتنے پیارے لگتے ہیں. آپ کے ہاں تو بچے ہیں نا, اور جن کی شادی نہیں ان سے نہیں کہہ رہا, وہ تو خود بچے ہیں. آپ کی بھی شادی ہوگی, آپ کے بھی بچے ہوں گے, آپ تو خود بچے ہیں. بچے جب باتیں کرنا شروع کرتے ہیں کتنے پیارے لگتے ہیں. گھر کے اندر کتنی رونق ہوتی ہے. اچھا, وہ ذرا بڑی ہوگی نا تو بیوی نے سمجھا کہ اب تو ذرا بڑی ہوگی, یہ باتیں بھی کرتی ہے اتنی پیاری پیاری, اب تو باپ جو ہے اس کو نہیں نا دفن کرے گا, وہ تو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتا تھا نا. اسے کہا کہ تم جب سفر پر گئے ہوئے تھے تو ہوا یہ تھا کہ میرے ہاں بچی پیدا ہوئی تھی, میری بہن کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا, میں وہ بیٹا اس سے لے آئی تھی, یہ ہماری بچی ہے, یہ اس کا بیٹا ہے. اس نے شکل و صورت سے بھی دیکھا تو اس نے کہا اچھا ہاں ٹھیک ہے. اس نے اس کو اپنے ساتھ مانوس کر لیا. کہتا ہے میں نے مانوس کر لیا اس کو. وہ میرے ساتھ بڑی محبت کرتی تھی. میں ایک دن اس کو اپنی انگلی پکڑ کر میں نے کہا چلو چلتے ہیں. وہ میرے ساتھ ساتھ چلتی تھی. میں جنگل میں لے گیا اس کو. میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا. گڑھا کھود رہا تھا تو میرے سر کے بالوں پر مٹی پڑ گئی. تو وہ چھوٹی بچی جو وہاں کھیل رہی تھی دوڑ کے آئی اور میرے سر کے بالوں کو صاف کرنے لگی. بچی جو ہے چھوٹی سی بچی. اور میں آپ سے عرض کروں کہ لوگ بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں, کرنی بھی چاہیے, لیکن والدین کے ساتھ بیٹیاں جو محبت کرتی ہیں وہ بیٹے نہیں کرتے. آپ سب بیٹے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. جو دادا ہیں وہ بھی بیٹے تو ہیں نا, بیٹے تھے نا وہ بھی, دادا بن گئے تو کیا ہوا. بیٹیاں جو ہیں وہ جتنا پیار کرتی ہیں بیٹے اتنا پیار نہیں کرتے, الا ماشاء اللہ کوئی ایکسیپشن ہوتا ہے. وہ میرے بالوں کو صاف کر رہی ہے. میرے بابا کے بال گندے ہو گئے ہیں, میرے بابا کے بالوں میں مٹی پڑ گئی ہے, اس طرح میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی. میں نے گڑھا کھودا, میں نے اس کو اٹھایا, میں نے اس کو اس گڑھے کے اندر اس کو پھینکا. کہ بابا آپ کیا کر رہے ہیں, بابا کیا کر رہے ہیں. روتے روتے اس نے مجھ سے کہا بابا آپ کیا کر رہے ہیں. میں نے مٹی ڈالنا شروع کی. آخری وقت تک وہ یہی کہتی تھی بابا آپ کیا کر رہے ہیں. اور میں نے مٹی ڈال کر اس کو وہاں دفن کر دیا. صحابہ کرام بھی روئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے روئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہونے کے بعد آپ کا دامن جو ہے وہ بھی آنسوں سے تر ہو گیا. اور آپ بار بار یہی پڑھتے تھے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب روتے ہوئے دیکھا صحابہ نے, خود صحابہ بھی روئے, اس شخص کو بڑی ملامت کی کہ تو نے اللہ کے نبی کا دل اتنا دکھا دیا. آپ نے فرمایا نہیں, اس کو کچھ نہ کہو. یعنی اگر یہ واقعہ بیان نہ کرتا وہ تو کیسے معلوم ہوتا کہ کس قسم کا معاشرہ تھا اور کتنے سنگ دل لوگ تھے. آپ نے فرمایا تو نے اسلام قبول کر لیا ہے تو تیرے گناہ تو معاف ہو گئے ہیں, لیکن یہ جرم واقعی بڑا جرم تھا, بہت ہی بڑا جرم تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر بیٹی کی کیا مقام بنایا, کیا مقام دیا.
آپ نے فرمایا اگر کسی کے ہاں 4 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کی شادیاں کر دے، میں اور وہ جنت میں کس طرح ہوں گے؟ آنا و ہوا فی الجنت کہاتین و اشارہ باصبعہ ہے، اپنی دونوں انگلیوں سے درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی یوں کھڑی کر کے کہا وہ میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر 3 بیٹیاں ہوں؟ فرمایا اگر 3 بیٹیاں ہوں تب بھی۔ ایک اور صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ 2 بیٹیاں تو؟ فرمایا 2 بیٹیاں ہوں تب بھی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر کوئی صحابی پوچھ لیتا ہے یا رسول اللہ 1 بیٹی ہو، تو آپ یقیناً کہتے 1 بیٹی ہو تب بھی۔ بیٹی کا یہ مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیٹے کے بارے میں حضور نے یہ نہیں کہا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور بیٹے تو لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا کی زینت ہے، یہ قوت ہے، طاقت ہے، بیٹیوں کو نہیں چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے بتایا کہ بیٹیاں جنت کا پروانہ ہے، یہ بیٹیاں جنت کا پروانہ ہیں، اور بیٹی گھر کے اندر آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ فرمایا کوئی اپنی بہنوں کی پرورش کرتا ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے تو میرے ساتھ وہ جنت میں یوں ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ میرے اوپر کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا، اس کے بعد فرمایا تیری ماں کا، اس کے بعد فرمایا تیری ماں کا، پھر اس کے بعد فرمایا تیرے باپ کا۔ اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ باپ جو ہے اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے، نہیں، بات اصل یہ ہے کہ ماں جو تکلیف اٹھاتی ہے باپ نہیں وہ اٹھاتا، اٹھا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ماں حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں اسے دکھ اٹھا اٹھا کر ایک دکھ کے بعد دوسرا دکھ، دوسرے کے بعد تیسرا دکھ اسے پالتی ہے اور اسے دودھ پلاتی ہے اور پھر وہ بڑا ہوتا ہے۔ ماں کا حق زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میری تو والدہ فوت ہو گئی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تمہاری جنت جو ہے تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے، الجنت تحت اقدام امہاتکم، میری ماں تو فوت ہو گئی ہے۔ بڑی حسرت کے ساتھ کہا کہ اب میں اس وقت جو میرے پاس تو یہ جنت نہیں ہے میرے گھر میں۔ حضور نے فرمایا تیری خالہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہاں خالہ ہے۔ فرمایا خالہ کی خدمت کرو، اس کے قدموں کے نیچے بھی تمہاری جنت ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری تو خالہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تیری والدہ کی کوئی سہیلی ہے؟ کہ ہاں وہ تو ہیں۔ فرمایا ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، ان کی مدد کیا کرو۔ یعنی یہ والدہ کی وجہ سے، والدہ سے تعلق کی وجہ سے یہ جنت کا پروانہ مل رہا ہے۔ خواتین کو یہ مقام دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ خواتین کا وہاں کوئی حق نہیں تھا، خواتین کو ان کو کوئی رائٹس ان کے تھے ہی نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی کا، ماں کا، بہن کا، بیوی کا جائیداد میں بھی حصہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جائیداد کے اندر یہ حصہ جو ہے یہ یورپ میں پچھلی صدی تک عورت کا نہیں تھا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق ہمارے ہاں ہیں اور آپ کے ہاں نہیں ہیں، پچھلی صدی تک ان کے ہاں عورت کا جائیداد میں حصہ نہیں تھا۔ اب انہوں نے عورت کو مرد کے ساتھ جو برابر حصہ دیا ہے، برابر بنایا ہے، تو برابر کس طرح بنایا ہے؟ ایک پنجالی میں دونوں کو جوت کر ان کو اکٹھا، یعنی یہ بھی کمائے اور وہ بھی کمائے، یہ اپنا حصہ ادا کرے، وہ اپنا حصہ ادا کرے۔ اسلام نے کہا کہ معاشیات فراہم کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، گھر کے کام کاج کرنا عورت کی ذمہ داری ہے۔ اسلام نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مال کا نفقہ، مال کا خرچ جو ہے، مال کا کمانا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، مرد کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جو معاشرہ، جس معاشرے کو ہمارے لوگ بڑی ہی رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں، حسرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، فلاں کے بچے جی وہ کینیڈا میں چلے گئے، فلاں کے بچے آسٹریلیا میں رہتے ہیں، فلاں وہ ہمارا فلاں دوست جو ہے وہ انگلینڈ میں، یہ بڑی رشک سے کہتے ہیں انگلینڈ، امریکہ، یہ
کینیڈا اور فلاں اور فلاں، لیکن وہاں کے جو حالات ہیں اتنے دردناک ہیں کہ اسلام کی ساری اقدار جو ہیں جو ہمیں یہاں حاصل ہیں، جس دن میں ہمیں آزادی ہے، وہاں پر اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی سعادت مند بچے خود اسلام کے اوپر اٹھتے اور پلتے بڑھتے ہیں تو الحمدللہ وہ سعادت مند ہیں، اللہ ان کو سعادت مند رکھے، لیکن وہاں کے حالات اتنے خراب ہیں کہ وہاں کہا جاتا ہے کہ ہر شخص یہ اپنا ٹیکس خود ادا کرے، ہر شخص اپنا خرچہ خود برداشت کرے، اور ایسا وہ معاشرہ ہے کہ میں آپ کو ایک ذاتی واقعہ بتاؤں۔ میں ایک مرتبہ سفر کے دوران میں ایتھیوپیا جو ملک ہے افریقہ کا، ایتھیوپیا کے کیپٹل ادیس ابابا میں ان کے ایئرپورٹ کے اوپر ٹرانزٹ میں تھا، لانچ میں ہم بیٹھے تھے، مجھے ایک دوسری فلائٹ پکڑنی تھی وہاں سے۔ ایک انگریز جوڑا، میں نے یعنی وہ وائٹ تھے، میں نے کہا پتہ نہیں یہ برٹش ہیں کہ فرینچ ہیں کہ کون ہیں، میرے سامنے بیٹھے تھے، وہ بھی ٹیبل کے اوپر ہم لوگ چائے کافی پی رہے تھے، انتظار میں تھے اپنے اپنے جہازوں کے۔ تو مجھ سے اس نے پوچھا، اس بندے نے کہ آپ کہاں سے ہیں؟ انگریزی میں پوچھا اس نے، میں نے کہا میں پاکستان سے۔ میں نے پوچھا آپ کہاں سے؟ اس نے کہا ہم امریکہ سے ہیں۔ تو میں نے جب پاکستان کا بتایا نا، کئی سال پہلے کی بات ہے، اب والی صورت نہیں ہے، اب تو بالکل ہی ہماری حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اس کا تصور بھی کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کتنے 125 ارب ڈالر اس قوم کے اوپر قرضہ ہے، جس میں سے ہم نے اور آپ نے کچھ بھی نہیں لیا، عام آدمی نے کچھ بھی نہیں لیا، لینے والے اور ہیں، اور قرضہ ہمارے اوپر ہے قوم کے اوپر۔ اس زمانے میں اس نے مجھے کہا، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، ہم نے شادی کی ہے، ہسبینڈ اور وائف ہیں ہم۔ میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، اچھی خوشی کی بات ہے۔ اس نے مجھے میری طرف جب پاکستان کا میں نے بتایا نا، تو اس نے کہا آپ لوگ ہمارے اتنے مقروض ہیں۔ میں نے کہا اچھا، اتنا قرضہ ہے ہمارا آپ لوگوں کے ذمہ؟ میں نے کہا کہ آپ کا اور آپ کی بیوی کا کتنا قرضہ بنتا ہے جو میرے ذمہ بنتا ہے؟ یعنی آپ کی آبادی جو ہے، اس وقت ان کی آبادی کچھ 24 کروڑ تھی، ہماری آبادی اس زمانے میں کوئی 17 کروڑ تھی۔ میں نے کہا ہماری آبادی 17 کروڑ ہے، تمہاری آبادی 22-23 کروڑ ہے، تو تمہارا اس قرضے میں کتنا حصہ بنتا ہے اس 22 کروڑ میں، اور 17 کروڑ میں سے میرے اوپر کتنا آتا ہے؟ حساب کرو ذرا۔ وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ ہم نے یہ بات نہیں کر رہے تھے، ہم تو اجتماعی بات کر رہے تھے، قومی بات۔ میں نے کہا اجتماعیت آپ کے یہاں ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے؟ میں نے کہا نہیں ہے، ہم یہ بحث کر ہی رہے تھے کہ اتنے دیر میں وہ بہرا آ گیا، وہ بل لے کر، ان کا بھی اور میرا بھی۔ اب وہ جو بل لے کر آیا نا، بڑی عجیب بات یہ ہوئی کہ اس نے اس کی طرف دیکھا، اس نے اس کی طرف دیکھا، تو اس نے اس کو کہا کہ تمہارے اتنے پیسے بنتے ہیں، میرے اتنے بنتے ہیں۔ ہاں، اس کو آخر میں نے اسی لیے پہلے پوچھا، میں نے کہا بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ ہو یا نہیں میاں بیوی ہیں؟ میں نے اسی وقت ان کو نا وہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نے پکڑ لیا۔ میں نے کہا سنو مسٹر جانسن، سنو، یہ جو تم نے پہلے بات کی تھی نا، اب آپ اس کی نفی کر رہے ہیں، آپ بالکل اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا تم کہہ رہے تھے کہ اجتماعیت کی بات، میں نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا تمہارے یہاں اجتماعیت نہیں ہے، دیکھو یہ تمہاری بیوی ہے، تم نے کہا میری بیوی ہے، ویڈنگ میں ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا میرے ساتھ اگر کوئی میرے ملک کی خاتون ہوتی، بے شک میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوتا، تو میں نے کہا میں قسم کھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر چائے ہم پی رہے ہوتے، اس کا بل میں ادا کرتا۔ ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ وہ میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، اگر بڑی عمر کی ہے میری ماں جیسی ہے۔ تمہارے ہاں یہ تصور نہیں ہے، تیری بیٹی بھی ساتھ ہوتی تو تمہیں کہنا تھا اپنی کمائی میں سے ادا کرو۔ تمہاری یہ حالت ہے، تمہاری یہ قوم ہے۔ اور ہماری اچھا، اس نے بڑی خیر خاتون جو تھی نا، اس نے بڑی غور کے ساتھ سنا، اس نے کہا آپ لوگوں نے یہ کہاں سے لی ہیں یہ چیزیں، یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں ہمیں بتائی ہیں۔ پھر میں نے ان کے سامنے کچھ تھوڑی بہت یہی خاتون کے حقوق کے حوالے سے میں نے بات کی۔ وہ خاتون بالکل پھٹی پھٹی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس طرح اگر کچھ لوگ کام کریں، کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے ہوں اور یہ اچھی چیزیں ان تک پہنچیں، اور پہنچ بھی رہی ہیں الحمدللہ آج کے دور میں، وہاں یہ بھی ایک اچھی بات ہے، مثبت بات ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم لوگ جنگ کے بھی اندر بھی جاؤ، میدان جنگ کے اندر بھی جاؤ، کسی خاتون کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔
غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار نکالی تھی. آپ پڑھتے ہیں نا حالات غزوہ احد کے؟ نہیں پڑھتے؟ نہیں پڑھتے؟ پڑھا کرو یار، پڑھا کرو. غزوہ احد میں حضور نے اپنی تلوار نکالی. آپ نے فرمایا من یاخذ منی سیفی، میری تلوار لے کر مجھ سے یہ کون دشمن سے لڑے گا؟ تو ہر صحابی کی خواہش تھی کہ حضور کی تلوار مجھے ملے. بہت سے صحابہ آگے بڑھے تو آپ نے فرمایا ٹھہرو ذرا سنو، من یاخذہ منی بحقہ، کون مجھ سے میری تلوار لیتا ہے اور اس کا حق بھی ادا کرے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ دشمن سے لڑتے لڑتے یہ ٹیڑھی ہو جائے، اس میں دندانے پڑ جائیں، لیکن پیچھے نہ ہٹے لڑنے والا. اور اگر کوئی خاتون سامنے آ جائے، کوئی بچہ سامنے آ جائے تو اس پر یہ تلوار نہ اٹھائے. یہ اس کا حق ہے. تو دو صحابی رہ گئے، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر آپ کی ملاقاتیں ان صحابہ کے ساتھ ہوئی ہو نا تو آپ کے لیے اجنبی نہ ہو، آپ سے اچھا ابو دجانہ میرے فلاں دوست، وہ دوست ہیں ہمارے، سرپرست ہیں ہمارے، وہ ہمارے تربیت کرنے والے ہیں وہ لوگ. جب دو رہ گئے تو حضور نے دونوں کی طرف دیکھا. حضرت زبیر جو ہیں یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. عشرہ مبشرہ جانتے ہیں؟ عشرہ کا معنی ہے 10، مبشرہ کا معنی ہے جن کو بشارت دی گئی. یہ 10 صحابہ ہیں جن کے نام لے کر حضور نے 2 مجلسوں کے اندر 2 مرتبہ ان کے نام لے کر کہا کہ یہ جنتی ہیں. خیر یہ بھی آپ سے میں پوچھوں گا کہ آپ ذرا یاد کر لیں کون کون ہیں. حضرت زبیر تو میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور حضور کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، سگی پھوپھی کے بیٹے ہیں حضرت صفیہ کے، اور بڑے جوان مرد ہیں. ان کی جوان مردی کے واقعی تاریخ کے اندر جو واقعات ہیں نظر آتے ہیں تو انسان آشش کر اٹھتا ہے. آپ نے زبیر کو نہیں دی تلوار، ابو دجانہ کو دے دی. ابو دجانہ کے بڑے کارنامے ہیں. حضرت زبیر کہتے ہیں مجھے افسوس ہوا اس بات کا کہ مجھے تلوار نہیں دی اور ابو دجانہ کو دے دی ہے. میں بھی لڑتا رہا، ابو دجانہ بھی لڑتا رہا. میں نے دیکھا کہ وہ صفوں کو کوئی چیرتا ہوا وہ بالکل فوج کی پچھلی جانب چلا گیا، جہاں ہند اور اس کی ساتھی خواتین بیٹھی ہوئی تھیں جو شعر گا رہی تھیں اسلام کے خلاف، حضور کے خلاف، اور اپنے جنگجو جوان مردوں کو جنگ کے لیے ترغیب دے رہی تھیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو دجانہ لڑتا لڑتا وہاں تک گیا اور اس نے اپنی تلوار یوں اٹھائی اور ہند کی چیخ نکل گئی. تو اس نے کہا ہند یہ تلوار واقعی تیرا گلا کاٹ دیتی، لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے. اور آپ نے فرمایا کہ تلوار کبھی کسی خاتون کے اوپر نہ چلانا، میں کبھی کسی خاتون پر تلوار نہیں چلاؤں گا اگرچہ تمہارے شعر ایسے ہیں کہ اس پر تمہارا گلا کاٹنا چاہیے تھا. کہتے ہیں میں نے کہا واقعی ابو دجانہ نے حق ادا کر دیا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کسی خاتون پر کبھی تلوار نہ چلانا، کسی خاتون کو کبھی جنگ کے دوران بھی اپنے ہتھیار سے زخمی نہ کرنا. یہ خاتون ریڈلے سنا ہے نام؟ این ریڈلے برطانیہ کی ہے، یہاں بھی آئی تھی، ہماری مہمان تھی، یہاں 1-2 پروگرام ہم نے کروائے تھے. یہ خاتون جو ہے یہ بہت معروف رائٹر ہے اور بہت ہی معروف صحافی تھی، اور صحافیانہ اپنی خدمات کے سلسلے ہی میں وہ افغانستان میں آئی تھی. وہاں کے حالات کو اپنے اخبار کے لیے رپورٹنگ کرنے کے لیے طالبان کے ہاتھوں گرفتار ہو گئی، اور وہاں ان کی قید میں کوئی مہینہ یا 1.25 مہینہ رہی. اس کے بعد انہوں نے اس کو چھوڑا، اور جب چھوڑا تو ان کے ہاتھوں سے رہا ہونے کے بعد اس نے فوراً اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. اچھا، مسلمان ہونے کی وجہ اس نے جو بیان کی ہے وہ، اور ایک بار نہیں بار بار اس نے یہ بیان کیا ہے، اور کہیں چھپ کر نہیں، پوری دنیا کے سامنے یہ بات واضح ہے. امریکہ بھی اس کو جانتا ہے، یورپ بھی جانتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے. اس لیے اس نے اپنی کتاب بھی لکھ دی ہے اس کے اوپر. اس نے کہا کہ ہم نے سنا تھا کہ یہ مسلمان جو ہیں وحشی ہیں اور طالبان جو ہیں یہ درندے ہیں، اور میں جب وہاں گئی تھی تو مجھے ڈر تھا اس بات کا کہ میری عزت بچے گی کہ نہیں بچے گی، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. میرے ساتھ پتہ نہیں، ویسے اپنی مرضی سے وہ لوگ جو کریں وہ کریں، لیکن یہ کہ پتہ نہیں زبردستی میرے ساتھ کیا جائے گا. میں ان کی قید میں آ گئی تو مجھے وہ خدشات جو تھے، میں نے کہا اب تو یہ خدشات پورے ہو کے رہیں گے.
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اثرات ہیں جو چلے آ رہے ہیں، وہ سیرت کا فیض ہے جو چلا آ رہا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنین پر اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر انعام فرمایا ہے کہ وہ نبی جو ہے وہ صرف 63 سال نہیں رہا، بلکہ 63 سال کے بعد یہ سفر مکمل کر کے چلے گئے اور اپنی تعلیمات چھوڑ گئے، وہ اسی طرح موجود ہیں جس طرح حضور کی زندگی میں موجود تھیں۔ جاننے والے اگر جاننا چاہیں، غفلت کا پردہ اپنے اوپر ڈال لیں تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ ہر چیز بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے۔ کہتی ہے کہ ان لوگوں میں سے کسی ایک نے اتنے عرصے میں، اتنے دنوں میں، یہ نوجوان تھے، اتنے دنوں میں ان کے پاس رہی ہوں، ان کی ڈیٹینشن میں تھی، مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، کسی نے انگلی بھی مجھے نہیں لگائی، میرے جسم سے ان کی کسی کی انگلی بھی نہیں لگی۔ اور جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو اس میں مرغ روسٹ تو نہیں ہوتے تھے، نہ پلاؤ ہوتا تھا، لیکن وہ روکھی سوکھی جو ہوتی تھی، جو چائے ہوتی تھی، پہلے مجھے پیش کرتے تھے، اس کے بعد خود کھاتے تھے۔ اس چیز نے مجھے اسلام کی طرف راغب کر دیا ہے۔ میرے اوپر کسی نے کوئی پریچنگ نہیں کی، میرے اوپر کسی نے تبلیغ نہیں کی۔ اور انہوں نے کہاں سے یہ چیز حاصل کی؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے حاصل کی ہے نا، کہ اگر تم مجاہد اپنے آپ کو کہتے ہو، جہاد کے میدان کے اندر ہو، تو پھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پامال کر کے تو نہیں دعوت تم کر سکتے کہ تم جہاد پر ہو۔ گندی مچھلیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوتی، لیکن بحثیت مجموعی دیکھیے کہ اس خاتون کے ساتھ ان لوگوں نے جو سلوک کیا ہے، اس چیز نے اس کو اسلام کی طرف راغب کر دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر ہے کہ خواتین کی عزت مسلمان معاشرے کے اندر ہے، آج بھی ہے، اور یہ ہمیشہ رہی ہے۔ جو نیا دور آ رہا ہے یہ خاتون کی عزت کو ختم کرنے کی طرف لے جا رہا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں خاتون کو ہم بلند کر رہے ہیں، بلند نہیں کر رہے، خاتون کو ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں۔ خاتون کی رسوائی ان ملکوں کے اندر نظر آتی ہے جگہ جگہ۔ مسلمانوں کے اندر الحمدللہ خاتون کی عزت ہے۔ خاتون گاڑی کے اندر آپ کسی سفر کر رہے ہو، سیٹ کوئی خالی نہ ہو، خاتون ایک کھڑی ہو، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں نوجوان اور بوڑھے وہ اپنی غیرت اسلامی اور غیرت ملی کے تحت سیٹ خالی نہ کر دیں، ہو ہی نہیں سکتا کبھی ایسا۔ لیکن وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ بالکل اس کا تصور ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے غلاموں کے بارے میں بتایا۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے غلام کو نا اس کی غلطی کے اوپر کوڑے سے مارا، 2 کوڑے جب میں مار چکا تو پیچھے سے آواز آئی، اور میں نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا تو کانا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، یعنی حضور کی کنیت ہے اپنے بیٹے کے نام سے ابو القاسم۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو محلن، جب تم کوڑے لگا رہے ہو تو اس سے سخت کوڑے تمہیں ایک دن لگیں گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس غلام کو کہو کہ تمہیں کوڑے مارے۔ میں نے اس کو کہا تو اس نے کہا نہیں میں نہیں کوڑے مارتا۔ تو حضور نے فرمایا اب تمہاری معافی یوں ہو سکتی ہے کہ تم اس کو آزاد کر دو۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے، آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا ان غلاموں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اور آخری وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ کہا تمہاری خواتین اور تمہارے غلام، نساؤکم وما ملکت ایمانکم، خواتین کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی اور تمہارے غلاموں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اور فرمایا کہ غلام سے کام لینے کے بعد اس کی عزت کرنا، اس کو پورا کھانا کھلانا یہ فرض ہے، اور غلام کے کام میں کچھ کمی کر دینا یہ بھی نیکی ہے، اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غلام کی بات کیا، غلام تو پھر انسان ہے، آپ نے تو جانوروں کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا ہے، آج سے 1450 سال پہلے تصور ہی نہیں تھا اس کا، لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی خیال بھی نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے ایک باغ میں سے جو راستہ تھا اس میں سے گزرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باغ میں سے ایک اونٹ بالقطع ہوا آیا اور سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اس نے اپنا سر رکھ دیا،
یہ حدیث کے اندر موجود ہے، معجزات سرور عالم، یہ کتاب ہے المعجزات المحمدیہ، یہ ولید الاعظمی عراق کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کی کتاب ہے عربی زبان میں، اس کا ترجمہ کئی سال پہلے میں نے کیا تھا، اور اس کا کچھ حصہ میں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر مکمل کیا تھا، معجزات سرور عالم، بہت ہی یعنی اس میں معجزات جو جتنے لکھے ہیں کمال کے معجزات ہیں۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اس نے ہاتھ جب اپنا سر رکھ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار محبت شفقت کے ساتھ اس کی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگے، اونٹ کی گردن پر، اور صحابی کہتے ہیں کہ وہ اونٹ آہستہ آہستہ یوں چپ ہوا جیسے روتا ہوا بچہ اپنی ماں کی گود میں آ جائے تو آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتا ہے، حضور کے ہاتھ اس کی گردن پر پڑتے رہے تو یوں خاموش ہو گیا۔ آپ نے پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ تو ایک نوجوان انصاری نے کہا یا رسول اللہ میرا اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا اس اونٹ نے آ کر مجھ سے شکایت کی ہے، اپنا دکھڑا میرے سامنے پیش کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ میرا آقا مجھ سے کام تو پورا لیتا ہے، جتنا جوانی میں بوجھ لاتا تھا بڑھاپے میں اتنا بوجھ میرے اوپر لاتا ہے، لیکن میری خدمت نہیں کرتا۔ ان اونٹوں کے ان جانوروں کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی، جانوروں کے بارے میں۔ ایک یہ بھی معجزہ ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ حضور ایک مہم میں گئے، شام کے وقت قیام ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے کہ ایک چڑیا آئی اور آپ کے خیمے کے باہر آ کر بہت ہی دردناک انداز میں اس نے چہچہانا شروع کیا، بار بار آتی چہچہاتی، پھر اڑتی، پھر آتی، پھر چہچہاتی۔ حضور باہر نکلے، آپ نے فرمایا یہ چڑیا شکایت کر رہی ہے، کسی اور خیمے پر نہیں گئی۔ دیکھیے نا، یہ بھی تو معجزات ہیں، اس خیمے پر آئی ہے اور بار بار شکایت کر رہی ہے۔ آپ نے کہا اس چڑیا کو کسی نے تکلیف پہنچائی ہے، یہ شکایت کر رہی ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں گیا تھا جنگل کی طرف، ایک گھونسلہ لٹک رہا تھا، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے چڑیوں کے گھونسلے اتنے خوبصورت بنائے ہوتے ہیں کہ میرا خیال انسان تو شاید وہ بنا بھی نہیں سکتا، وہ جو لٹک رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنے کھیتوں میں یہ دیکھا کرتا تھا بچپن سے، اور میں حیران ہو جاتا تھا کہ یہ کس انداز میں یہ اس کو بنتی ہیں، کس انداز میں کرتی ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ کیسے وہ کر لیتی ہیں تنکوں سے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر میں نے دیکھا دو چھوٹے چھوٹے اس کے چوزے تھے، چڑیا کے بچے تھے، میں نے وہ نکالے، مجھے بڑے پیارے لگے تو میں لا کر ان کو اپنے خیمے میں لے آیا۔ آپ نے فرمایا بالکل یہ چڑیا یہی شکایت کر رہی ہے، اس کا خیمہ ادھر ہے، حضور کا خیمہ ادھر ہے، وہ وہاں نہیں گئی، یہ یہاں آئی ہے، وہاں جا کے نہیں چہچہائی، یہاں آ کے چہچہائی ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، اس چڑیا کو بھی تم نے دکھی کیا ہے، مجھے بھی دکھی کیا ہے۔ چڑیا کے دکھ کو حضور نے اپنا دکھ کہا، اس کے گھونسلے میں اس کے بچوں کو جا کے رکھا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیکھیے یہ آپ کا عمل، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انسانوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ ایک تعلق جو ہے یا ایک سرپرستی جو ہے، یہ حضور کی شان ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کمال یہ ہے کہ آپ اتنے نفاست پسند تھے اور اتنی نزاکتوں کو جانتے تھے کہ آدمی جب اس کا مطالعہ کرتا ہے تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ واقعی اللہ کا نبی اور وہ بھی سید المرسلین یہ کام کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام کی بات میں نے کی تھی، یوسف علیہ السلام کو جب بازار میں فروخت کیا جا رہا تھا تو مختلف تاجر جو ہیں بولیاں دے رہے تھے، تو کہانی میں یہ آتا ہے کہ ایک بڑھیا جس کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے سوت کی ایک اٹی کے، اٹیا پتہ نہیں نئے لڑکے نئے جو نوجوان سمجھتے ہیں کہ نہیں، پرانے وقتوں میں گھروں کے اندر خواتین سوت کاٹتی تھیں، پھر اس کی وہ اٹیاں بناتی تھیں، پھر اسی سے وہ جو جلاہے جو ہیں وہ آگے پھر کپڑے بنتے تھے، کھیس بنتے تھے۔ اب تو خیر وہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا۔ سوت کی ایک اٹی، یعنی سوت جو ہے، سوت تو جانتے ہی ہے نا، وہ کسی چیز کے اوپر، کسی چھوٹی سی لکڑی کے اوپر یا کسی بھی چیز کے اوپر وہ اس طرح سے اس کو لپیٹتے ہیں۔ جی کیا کہتے ہیں اس کو؟ چرخہ تو دوسری چیز ہے نا، جو تو کاٹنے کے لیے نا، پھر اس کو نا اس کے اوپر اور ٹیرنا بھی ہے، ٹھیک ہے ٹیرنا۔ تو سوت کی ایک نا اٹی لے کر وہ خاتون آ گئی، تو لوگوں نے کہا بڑھیا تم کیا کر رہی ہو؟ وہاں تو درم و دینار پیش ہو رہے ہیں، سونا چاندی لوگ پیش کر رہے ہیں، تو یہ اٹی لے کے آ گئی ہے۔
اس نے کہا میں بھی یوسف کے خریداروں میں تو شمار ہو جاؤں گی نا، کہ آئی تو تھی نا میں بھی اس کو خریدنے کے لیے۔ تو اسی طرح سے میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے بھی یہ کوشش کی ہے اپنی زندگی میں کہ ہاں حضور کی سیرت پر کچھ لکھا جائے۔ بچپن سے یہ شوق تھا، بچپن سے ہاں حضور کی سیرت کو پڑھنا، بالکل چھوٹی عمر سے۔ اور گرمیوں کے دنوں میں ہمارے ہاں نہ بجلی ہوتی تھی، اس زمانے میں دیہات میں بجلی بھی ہمارے ہاں 69 کے قریب آئی، اس سے پہلے نہیں تھی ہمارے ہاں بجلی دیہات میں۔ درختوں کے نیچے بیٹھ جانا دوپہر کے وقت، دوپہر میں رات کو دیا، وہ جو دیا ہوتا تھا چراغ جس کو کہتے ہیں، اس کو جلا کر اس کی روشنی میں پڑھنا۔ اور اس زمانے میں نے رحمت اللہ عالمین پڑھی جب میں 6ٹھی 7ویں جماعت میں تھا، اور میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ یعنی میں اظہار اس کا کسی کے سامنے نہیں کیا تھا کبھی بھی، میں نے کہا میں بھی اس طرح لکھوں گا۔ تو اس وقت میں اپنے دل میں یہ کہتا تھا میں لکھوں گا، خود ہی میں اپنے آپ سے کہتا تھا کیا لکھے گا تو۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہاں حضور کی سیرت کے ساتھ جو تعلق قائم ہوا، تو میں نے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھنا شروع کیا، اور قدر دانوں نے اس کی قدر کی، اور تحسین کرنے والوں نے حوصلہ دیا، اور اس میں بڑی بڑی شخصیات بھی تھیں۔ مولانا محمد سلطان صاحب، مولانا خلیل حامدی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، میاں طفیل محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ شخصیات تھیں۔ ہم سید منور حسن رحمۃ اللہ علیہ، کہ انہوں نے بہت ہی حوصلہ دیا، بڑی تسلی دی، کہا کہ یہ بہت اچھا سلسلہ، اس کو لکھو، اس کو لکھو۔ 5 جلدیں حضور کی مدنی زندگی کے اوپر چھپ گئیں۔ رسول رحمت تلواروں کے سائے میں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تلواروں کے سائے میں، مدنی زندگی کے اوپر جب یہ چھپ گئیں، مکمل ہو گئیں، میں نے سمجھا کہ چلیے میرا کام ہو گیا ہے۔ تو دوستوں نے مجھے کہا کہ کام کہاں ہوا ہے، آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ کیسے نہیں کیا؟ میں نے تو اس میں ساری وہ واقعات جو ہیں وہ مستند حوالوں سے لیے ہیں، حوالے دیے ہیں، سارا کیا ہے، اور اردو میں تو اتنا ذکر ہے۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ حضور صرف مکے میں، صرف مدینے میں تو نہیں رہے نا، آپ مکے میں بھی تو رہے ہیں، تو مکی زندگی پر کیوں نہیں لکھا آپ نے؟ یہ ادھورا کام ہے، ناقص کام ہے آپ کا، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے دوستوں کا، بعض اوقات کسی سست روح کو، کسی سست روح مسافر کو یعنی چابک مارنا جو ہے، یہ تاکہ وہ چل پڑے۔ تو انہوں نے اس طرح کیا، تو میں نے کہا چلیے اب میں پھر سے ہمت کرتا ہوں۔ تو مکی زندگی پر جب لکھنا شروع کیا تو ایسے ایسے واقعات سامنے آئے، حضور کے بچپن سے، آپ کی پیدائش کے وقت سے، حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ کے ہونے کے دوران میں، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں، نبوت سے پہلے کے واقعات، نبوت کے بعد کے واقعات، اس پر 2 جلدیں ہو گئیں، رسول رحمت مکہ کی وادیوں میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیرت پاک جو ہے، اس کے اندر جب آپ غوطہ زن ہوتے ہیں نا، ہر موضوع پر آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں، ہر موضوع پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد کے اندر بھی گئے ہیں، دشمنوں سے مقابلے بھی کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کوئی تسبیح نہیں پھیری کہ تسبیحات پھیرتے رہے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی موقع کے اوپر چراغاں کر کے نہیں کہا کہ چراغاں کر دیا ہے بس فرض ادا ہو گیا ہے۔ یہ چراغاں کرنا تو یہ بدعت تو پتہ نہیں کہاں سے لے لی ہم نے، کہ چراغاں کرو اور یہ رسم کر لو اور یہ رسم کر لو، اور 12 ربیع الاول کو یہ کر لو۔ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے ہیں، ایک روایت کے مطابق، دوسری روایت کے مطابق آپ کی پیدائش 8 ربیع الاول کی ہے، یہ روایات ہیں۔ لیکن آپ کے وصال کی روایت جو ہے اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ 12 ربیع الاول ہے۔ اگر 12 ربیع الاول کو بھی آئے ہیں، ہے روایت 12 ربیع الاول کو آنے کی، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے 12 ربیع الاول کو بھی آئے ہیں، تو آپ خوشیاں منا رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو تو آپ چلے بھی گئے تھے، یہ بھی تو سوچیں۔ حضور کا جانا جو ہے یہ کس قدر صحابہ کے لیے غم کا باعث تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سب سے بہادر تھے، ایک لحاظ سے ایسا ہے جیسے بالکل حواس آدمی کے جاتے رہے ہوں، کہ جو کہے گا محمد فوت ہو گئے ہیں وہ جھوٹ کہے گا، میں اس کی گردن مار دوں گا۔ لیکن یار غار اندر داخل ہوئے حجرے کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے پردہ ہٹایا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، چہرہ مبارک کو چوما، اور چومنے کے بعد کہا اے اللہ کے حبیب، ایک ہی بار موت کا ذائقہ آپ نے چکھنا تھا، وہ آپ نے چکھ لیا ہے، آپ رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے ہیں اور ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اور پھر وہاں سے نکلے اور مسجد کے اندر وہ خطاب کیا جس میں فرمایا تھا کہ جو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر پورا ہو گیا، وہ چلے گئے۔
اور پھر قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے وہ حی قیوم، وہ اللہ تعالیٰ حی قیوم ہے، وہ زندہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق کا یہ عمل جو تھا، حضرت عمر بعد میں روتے تھے، کہتے تھے کہ ابوبکر صدیق کا مقام بڑا ہی بلند ہے۔ جب ہم لوگ پریشان ہو جاتے تھے تو ابوبکر صدیق کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا تھا، انشراح صدر عطا کر دیتا تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب غار ثور کے اندر ہم تھے اور مجھے اپنی جان کا کوئی خطرہ نہیں تھا، میں نے سوچا کہ دشمن آ پہنچا ہے وہاں تک، ان کی باتیں بھی ہم سن رہے تھے، اور اگر وہ نیچے جھک کر دیکھتے تو ہم نظر بھی آ جاتے، لیکن وہ جو ان کا کھوجی تھا، کھوجی جانتے ہیں؟ ہاں کھوجی تو جانتے ہیں آپ، ماشاء اللہ سائی وال سے اور جڑاں والا سے تو کھوج جو ہے کافی مویشیوں کا وہاں کافی کاروبار ہوتا ہے، اور کھوج لگانے والے ان کو کھوج بھی لگانا پڑتا ہے، اب اگرچہ کچھ شاید کم ہو گیا۔ کھوجی نے کہا کہ یہاں تک تو آئے ہیں، قدم آپ پہنچتے ہیں، لیکن اس غار کے اندر اگر وہ ہوتے تو یہ جو جالا لگا ہوا ہے یہ تو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا جالا لگتا ہے، اس کے غار کے اندر اگر کوئی داخل ہوتا تو یہ جالا ٹوٹ جاتا، یہ جالا نہ ہوتا یہاں۔ یہ کبوتری یہاں بیٹھی ہوئی ہے، غار کے اندر اگر کوئی ہو تو کبوتری اس طرح سے اطمینان سے نہیں بیٹھتی، لیکن یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری سونپی ہوئی تھی۔ تو حضرت ابوبکر گھبرا گئے اس وقت میں، کہا یا رسول اللہ ہم پکڑے گئے ہیں۔ کہتے ہیں آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینے کے اوپر رکھا، جو قرآن نے کہا نا فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔ سکینت کیا ہوتی ہے؟ ایک ہے سکون، سکون یہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو پرسکون ہے، کوئی ڈر نہیں ہے نا آپ کو یہاں، الحمدللہ کوئی خطرہ نہیں ہے، سکون ہے۔ یہاں پر کوئی کہے بھی کہ بھئی دشمن یہ تدبیریں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، لیکن ہم پرسکون ہیں۔ لیکن عین اس وقت جب کہ خطرات کے اندر گر جائیں آپ اور آپ کا دل مطمئن ہو، اس کو سکینت کہتے ہیں۔ سکون اور سکینت میں یہ فرق ہے۔ سکینت فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اب آپ نے اپنا ہاتھ رکھ کر کہا ما ظنک باثنین یا ابا بکر اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تجھے اس دو کے بارے میں کیا ڈر لگ رہا ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ کوئی ڈر نہیں ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن نے کہا نہ غم کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم اس ہاتھ کی ٹھنڈک میں آج بھی اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں۔ اور حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ یہ وہی سکینت ہے جب ہر مشکل مرحلے میں جب ہماری ہمت جواب دے جاتی ہے تو ابو بکر صدیق کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی ہمت کبھی نہیں، ان کی ہمت کبھی کمزور نہیں ہوئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے واقعات جو ہیں ان کو بیان بھی کرتے ہیں کہ کیا کیا واقعہ پیش آیا، جو خطرات آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشکلات میں وقت گزارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بدر کے میدان میں جب بدر کا معرکہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر بیٹھ کر چراغاں نہیں کر دیا کہ مدینہ کے اندر بیٹھ کر چراغاں کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر بیٹھ کر تسبیح نہیں پھیرتے رہے، آپ نے اپنے صحابہ سے کہا جو کچھ ہے تیار کرو اور میدان کے اندر چلو، یہ اسباب کی دنیا ہے۔ اور حضور نے بتایا ہے کہ اسباب کی دنیا کے اندر عمل کرنا ہے، خرافات کے اندر نہیں کھو جانا۔ عنایت علی خان رحمۃ اللہ علیہ پچھلے چند عرصہ پہلے فوت ہوئے، نعت کے اندر وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، تیرے حسن خلق کی کوئی رمق میری زندگی میں نہ آ سکی، میں اسی پہ خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ ایک دن یہ کام کر دیا، اس بعد پھر سارا 7 سال جو مرضی کرتا رہوں، میں من مانیاں کروں۔ میں تیرے روزے کی جالیوں کی مدحتوں میں ہی مگن رہا، اور تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال پھیلا دیا۔ کتنا زبردست نقشہ کھینچا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ خزاں پھیلانے والے خزاں پھیلانا چاہتے تھے تو اس وقت کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ میں ہر فتنے کے مقابلے پر فوج بھیجوں گا، اور اسامہ کا لشکر جو اللہ کے نبی نے تیار کیا تھا میں اس کو نہیں روکوں گا۔ حضرت عمر نے کہا خلیفہ رسول اس کو روک لیں فی الحال۔ آپ نے فرمایا عمر، زمانہ جاہلیت میں شیر اور اسلام میں لومڑی؟ حضرت عمر کو حضرت ابوبکر صدیقی ڈانٹ سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان واقعات کو یاد کرتے تھے، خود بیان کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت بیان کرتے تھے۔ فرمایا اگر میری ہڈیاں بھی جنگل کے درندے آ کر یہاں نوچیں تو میں حضور کا
تیار کیا ہوا لشکر جو ہے اس کو نہیں روکوں گا، اسامہ جاؤ۔ اسامہ کو پھر رخصت کیا۔ پھر مانعین زکوٰۃ کے خلاف ابھی نہ آپ فوج نہ بھیجیں۔ فرمایا کیوں؟ اسلام کا ایک رکن گرا دیا جائے اور میں دیکھتا رہوں؟ ہر ایک کے خلاف، مانعین زکوٰۃ کے خلاف، مرتدین کے خلاف، جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف، اسامہ کا لشکر شام کی طرف، یہ سارے کام کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو تعلیم دی تھی وہ یہ تھی کہ میرے ساتھ محبت کا جو طریقہ کار ہے، میرے ساتھ محبت کا جو اظہار ہے وہ یہ کہ میرے دین کو قائم رکھو، میرے دین کو قائم کرو، میرے دین کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے، میرے دین کا کوئی رکن جو ہے وہ ٹوٹ نہ جائے۔ آج سارے کے سارے ارکان معطل ہیں، ٹھیک ہے ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری معیشت سودی معیشت ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن ہمارے تمام کے تمام معاملات جو ہیں وہ رشوت پر چلتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے کے اندر شراب پینے والے جو ہیں دن دناتے پھرتے ہیں، اور یہ ساری برائیاں جو ہیں عام چل رہی ہیں۔ کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، سود ہے، جوا ہے، شراب ہے، عریانی و فحاشی ہر جانب پھیلی ہوئی ہے، اور ہمارا میڈیا وہ شیطان کا رول ادا کر رہا ہے، اور ہم اگر مست ہو جائیں گے، ایک دن ہم نے چراغاں کیا تھا اور جھنڈیاں لگائی تھیں اور ہم تو آقا کی نظروں میں ان کے محبوب بن گئے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اس طرح محبوب بننا جو ہے یہ ہوتا تو صحابہ کرام اتنی وہ قربانیاں جو دی ہیں کیسے کہ وہ قربانی نہ دیتے۔ صحابہ کرام کی تو شان یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام ہے؟ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کافروں نے دھوکے کے ساتھ پکڑا تھا۔ 6 صحابہ کو یہ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ صحابہ بھیجیں جو ہمیں اسلام کی تعلیم دیں، ہمارے قبائل مسلمان ہونا چاہتے ہیں، بس تعلیم دینے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے بھیجا، انہوں نے دھوکے کے ساتھ ان کو ساتھ لیا تھا، اور ایک جگہ پر جا کر ان کو ایمبش کیا گیا، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، تھڑا دیا ہوا تھا، پہلے سے طے کیا ہوا تھا۔ تو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر تھے ان 6 صحابہ کے، انہوں نے کہا دوستو ہمارے ساتھ غدر ہوا ہے لیکن ہم نے ہتھیار نہیں ڈالنے۔ چنانچہ دونوں جانب سے جب حملہ ہوا تو انہوں نے مقابلہ کیا، حضرت عاصم شہید ہو گئے، ان کے ساتھ 3 اور ساتھی بھی شہید ہو گئے، 4 صحابہ اس مقام پر شہید ہوئے، 2 صحابہ کو پکڑ لیا گیا۔ جن کو پکڑا گیا ان میں حضرت خبیب بھی تھے، دوسرے حضرت زید بن دسنہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دونوں کو مکے جا کر فروخت کیا گیا، اور ان دونوں کو وہاں پر قتل کیا گیا۔ حضرت خبیب کو پھانسی لگایا گیا اور حضرت زید کو تلوار کے وار سے قتل کیا گیا۔ حضرت خبیب کی پھانسی جو ہے یہ تاریخ اسلام میں پہلی پھانسی ہے، یہ بعد میں جو سید قطب کو پھانسی ہوئی، عبد القادر عودہ شہید کو پھانسی ہوئی، عبد القادر ملا کو پھانسی ہوئی، مطیع الرحمن نظامی کو پھانسی ہوئی، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو پہلی پھانسی جو ہے ہماری امت کے اندر وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی ہے، اور جب انہیں پھانسی گھاٹ کی طرف لایا گیا تھا اور پھانسی کے پھندے کے اوپر، پھانسی کے تختے کے اوپر کھڑا کیا گیا، تو قریش کے سرداروں نے کہا اب تو تم چاہتے ہوگے کہ تم بچ جاؤ اور محمد پکڑا جائے۔ کیا جواب دیا تھا تختہ دار کے اوپر کھڑے ہو کر؟ عاشق رسول نے کہا تھا خدا کی قسم میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور اس کے بدلے میں میری جان بچ جائے۔ اور پھر حضرت خبیب نے آخری وقت میں کیا کہا؟ اللہ میرا سلام اپنے نبی کو پہنچا دے، ان میں کوئی بھی نہیں ہے جو میرا پیغام پہنچائے، اللہ تو میرا سلام اپنے نبی کو پہنچا دے، میری آخری خواہش ہے میرا سلام تیرے نبی کی خدمت میں جائے۔ اور حضور مدینہ میں ہیں اور یہ مکہ میں ہیں، حضور جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام، صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خبیب کے سلام کا جواب دیا ہے، اس نے مجھے سلام بھیجا ہے اور جبریل لے کر آیا ہے۔ جبریل کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ خبیب کا سلام پہنچا کے آؤ، جبریل سلام لے کر آیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کرنے کے لیے کہاں کہاں تک وہ گئے ہیں، اور اس دین کے اوپر اپنی ثابت قدمی اور استقامت دکھانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
میدان جنگ کے اندر میں نے کہا کہ وہ ابو دجانہ کو تلوار دی تو پھر یہ بھی ساتھ کہا کہ کسی عورت کو زخمی نہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں آئے ہیں، تو بدر کے میدان کے اندر 313 نے 1000 کو شکست دے دی۔ یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ 313 1000 کے مقابلے پر غالب آئے، 70 قتل ہو گئے، 70 پکڑے گئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے کہا کہ کس قدر وہ نازک معاملات کے اندر آپ کی حص جو ہے ہمیشہ وہ تربیت کی، تزکیہ کی، وَيُزَكِّيهِمْ، ہر وقت وہ موجود ہوتی تھی، بیدار ہوتی تھی۔ جب یہ ان کو لے کر جا رہے ہیں تو دیکھیے اب اس وقت جو دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کی لاشوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ حضور نے فتح کے بعد اپنے صحابہ کرام کو 14 صحابہ کو بدر کے میدان میں قبریں نکال کر اور وہاں دفن کیا، ان کا جنازہ پڑھ کر۔ پھر آپ نے پوچھا صحابہ سے یہ کون ہے یہ جو لاشیں بکھری ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، ہمارے دشمن ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں ہمارے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے اور اس چراغ کو بجھانے کے لیے وہ اتنی تیاری کر کے آئے تھے، اور فرما رہے ہیں کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کہا ہاں انسان ہے۔ فرمایا پھر ان کی لاشوں کو اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے کہ درندے آ کر ان کو بمبوڑتے پھریں۔ گڑھا کھودو، گڑھا کھودنے کے بعد اس کے اندر ان کو پھینکا گیا، کہا مٹی ڈال دو، مٹی ڈال دی گئی۔ 70 جو ان کے ساتھ جنگی قیدی ہیں ان کو لے کر آپ چلے، اور جب روحا کے مقام پر آئے ہیں، روحا مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف 17 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، یہاں پر حضرت اسید بن حضیر انصاری، انصار کے سرداروں میں سے، وہاں حضور کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب وہاں حضور گئے ہیں جہاد پر، اس لیے اس وقت موجود نہیں تھے مدینہ میں، جب واپس آئے ہیں مدینہ میں تو پتہ چلا کہ حضور جہاد پر چلے گئے، پھر پتہ چلا کہ فتح بھی ہو گئی ہے، تو یہ مدینہ کے بچوں کو لے کر اپنے ساتھ تو وہاں حضور کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اگلے جہاد کے میدانوں کے اندر جنہوں نے کارنامے سر انجام دینے تھے وہ اب ان کے ساتھ تھے۔ تو انہوں نے جب مبارکباد دیا حضور کو، تو حضور کے ایک صحابی حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری ہیں، نوجوان تھے، تو انہوں نے کہا چچا جان مبارکباد کس بات کی دے رہے ہیں آپ؟ ہم نے تو ان لوگوں کو یوں کاٹ لیا جس طرح گاجر مولی کو کاٹا جاتا ہے، اور یوں ذبح کر دیا جس طرح بھیڑ بکری کو ذبح کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، اور جنگی قیدیوں نے بھی یہ بات سنی، جنگی قیدیوں نے بھی سنی اور رحمت للعالمین نے بھی سنی۔ آپ نے فرمایا سلمہ، دیکھیے یہ دو طرح کی بات، ایک سلمہ کی اور اپنے صحابہ کی تربیت کرنا ہے، اور دوسرا ان کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہے جن کے زخموں پر یہ دودھاری تلوار بن کر یہ الفاظ جو ہیں یہ لگے ہیں۔ کہا سلمہ تم نے غلط بات کہی ہے، اپنے الفاظ واپس لو، وہ نہ بھیڑ بکری تھے نہ گاجر مولی تھے، خدا کی قسم وہ عرب کی سرزمین پر سب سے زیادہ طاقتور لوگ تھے، لیکن اللہ کے مقابلے پر نکلے تھے، اللہ نے ان کو قتل کر دیا ہے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا تم نے قتل نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب اسباب پیدا کر دیے کہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا وہ بڑے معزز لوگ تھے لیکن اللہ رب العالمین کے مقابلے پر نکلے تھے۔ تو جنگی قیدی کہتے ہیں کہ جب یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ بھیڑ بکری کی طرح ہم نے کاٹا، تو ظاہر ہے یہ بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ تھے، کہتے ہیں جو زخم وہاں لگے تھے اس سے زیادہ زخم یہ لگا۔ تو آپ نے اپنے صحابی کی بھی تربیت کی، سرزنش کی، اور ان لوگوں کے بھی زخمی دلوں کے اوپر مرم رکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے یہ الفاظ کہے تو ہمارے زخم جو ہیں وہ مندمل ہو گئے، اور اسلام کے بارے میں ہمارے دل کے اندر بہت سارے جو وسوسے تھے وہ نکل گئے ان الفاظ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کے نام، دشمن ہیں دشمن، لیکن ان کے بھی زخموں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہے کہ ان کے دل زخمی نہ ہوں۔ مدینہ کے اندر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ انسانوں کے حقوق، سب انسانوں کے حقوق برابر ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ جنگی قیدی جو تھے حضور نے فرمایا کہ آج پہلی رات ہے، کل ان کو تقسیم کریں کہ ہم انصار کے صحابہ کے درمیان کہ ان کی خدمت کریں، ان کو کھانا کھلائیں، دیکھ بھال کریں، لیکن ان میں سے کوئی بھاگ نہ جائے، اگر بھاگ جائے تو اسلامی ریاست کی ہوا کھڑ جائے گی، اس لیے آج کی رات ان کو مسجد نبوی کے سین کے اندر رکھو،
اور ان کے ہاتھ یا پاؤں باندھ دو تاکہ یہ بھاگ نہ سکیں۔ ان میں حضرت عباس بھی ہیں۔ کون حضرت عباس؟ عباس بن عبد المطلب، جنگ بدر میں وہ اس طرف تھے، اور وہ بھی جنگی قیدی ہیں اور زخمی بھی ہیں، تو ان کی بھی مشکیں باندھی گئیں جس طرح دوسروں کی باندھی گئی تھیں۔ وہاں حضور اپنے حجرے میں ہیں، حجرہ مسجد کے ساتھ ہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی، کروٹ بدل رہے ہیں بار بار، نیند نہیں آ رہی۔ ایک صحابی جو ہیں جو پہرا دے رہے تھے، انہوں نے جب یہ دیکھی، یہ چیز دیکھی تو آقا عرض کی، یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی، کیا مسئلہ ہے؟ حالانکہ جنگ سے واپس آئے ہیں تو تھکے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے آہستہ سے کہا کہ عباس کے کراہنے کی آواز آتی ہے تو میری نیند اڑ جاتی ہے، عباس کے کراہنے کی آواز آتی ہے تو میری نیند اڑ جاتی ہے۔ تو صحابی جو ہیں انہوں نے دیکھا، جا کر کمکمے بجلی کے تو نہیں ہوتے تھے نا، جا کر دیکھ کے انہوں نے چیک کیا تو حضرت عباس جہاں پر تھے ان کی مشکیں کھول دیں تو وہ آرام سے سو گئے۔ جب ان کے کرانے کی آواز نہیں آئی تو وہاں حضور حجرے سے باہر نکل آئے، اور اس صحابی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، اب عباس کے کرانے کی آواز نہیں آ رہی؟ کہا یا رسول اللہ میں نے ان کی مشکیں کھول دی تھی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہیں بھائی کہ آپ بتائیں کسی وقت ایسا ہو کہ میں ادھر نکل جاؤں اور آپ ادھر ہوں تو ہمارے ہم یعنی قدم ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو بتایا کریں کہ جی آپ کے ہم قدم نہیں ہیں۔ اگر میرے ہم قدم ہیں تو پھر ٹھیک ہے، چلتے ہیں، چلیں۔ اچھا جی، آپ نے فرمایا کہ سب کی مشکیں کھولی ہیں؟ کہا نہیں، صرف انہی کی کھولی ہے۔ فرمایا تم نے یہ ظلم کیا ہے، تم نے بے انصافی کی ہے۔ وہ اللہ کے نبی کا جاگنا جو ہے، فرمایا کہ یہ انسانی فطرت ہے، لیکن سب کے ساتھ یکساں سلوک کرنا یہ رسالت کی شان ہے۔ اگر میرے چچا کی مشکیں کھولی ہیں تو باقی سب کی بھی کھول دو، اگر باقی کی نہیں کھولنی تو ان کی بھی باندھ دو، مجھے نیند آئے یا نہ آئے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں مساوات محمدی، یہ بھی نعرے لگتے رہے، مساوات محمدی، اور یہ بھی نعرے اب لگتے ہیں مدینہ کی اسلامی ریاست۔ مدینہ کی اسلامی ریاست یہ ہے، مساوات محمدی یہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ تمہارے گھروں کے اندر اگر کچھ بھی نہ کھانے کو تو یہ جو جنگی قیدی تمہارے سپرد کیے جا رہے ہیں ان کو پیٹ بھر کھانا کھلانا ہے، کوئی بھوکا نہ رہے۔ جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ان کو کپڑے پہنانے ہیں، اور جو زخمی ہیں ان کی مرہم پٹی کرنی ہے۔ کہتے ہیں جی مہذب دنیا کے اندر، مہذب دنیا کون سی ہے؟ کدھر ہے مہذب دنیا؟ مہذب دنیا تو وہ تھی عافیہ صدیقی۔ کس کو ہم دوش دیں؟ مسلمان حکمرانوں کو اور پاکستان کے حکمرانوں کی بے غیرتی کو ہم روئیں، یا عافیہ صدیقی کی مصیبتوں کے اوپر ہم آنسو بہائیں؟ عافیہ صدیقی کیا اس نے کسی کا نقصان کیا ہے؟ ایک بے بس خاتون ہے، اور یہ مہذب دنیا کہاں کی مہذب دنیا ہے؟ یہ درندے ہیں، یہ وحشی ہیں اس کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں۔ اور اسلام کو وہ کہتے ہیں اسلاموفوبیا، اور اسلام جو ہے یہ دہشت گرد ہے۔ اسلام تو یہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، کہ دشمن ہیں، جنگی قیدی ہیں، لیکن ان کو پیٹ بھر کھانا کھلانا ہے۔ بچوں کو بے شک بھوکا رہنے دو، کوئی بات نہیں، ان کو پیٹ بھر کھانا کھلانا ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے انسانی حقوق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، کس طرح سلوک کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضور مکہ فتح کر لیا، اور مکہ فتح کرنے کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے چلے ہیں تو ایک صحابی آپ کے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے والد احد میں شہید ہوئے تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جابر سے حضور خصوصی محبت کرتے تھے، اور کئی واقعات ہیں لیکن میں پھر ان واقعات کے اندر تو نہیں جاتا اس وقت، ورنہ تو حضرت جابر ہی کے ساتھ ہماری رات ساری گزر جائے، ان کے واقعات اتنے میٹھے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مدینہ سے چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے پیچھے پیچھے میری اونٹنی یوں تھی کہ گویا میری اونٹنی کی نکیل ان کی اونٹنی کی دم سے بندھی ہوئی ہو، اس طرح کسی مقام پر بھی میں آپ سے دور نہیں رہا۔ جب مکہ کے اندر داخل ہو گئے، ایک مقام کے اوپر آپ نے اپنی اونٹنی کی نکیل کھینچی، اونٹنی کھڑی ہو گئی، میری اونٹنی بھی کھڑی ہو گئی۔ آپ نے مجھ سے کہا جابر، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ ایک جانب آپ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے، کیوں؟ پھر اس کے بعد میری طرف کہا تمہیں پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ یعنی یا رسول اللہ مجھے نہیں پتہ۔
مدینہ کے رہنے والے تھے نا یہ، اور نوجوان تھے۔ یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا۔ فرمایا یہ شیب ابی طالب ہے، جانتے ہیں آپ شیب ابی طالب کو بھی؟ 3 سال جہاں حضور کو اور آپ کے ساتھیوں کو قید رکھا گیا تھا، اور کھانے پینے کی کوئی چیز ادھر نہیں جانے دی جاتی تھی، نہ ان کو خریدنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ حرام مہینے جب آ جاتے تھے سال کے اندر 4 مہینے، تو یہ لوگ باہر نکلتے تھے، کچھ تھوڑا بہت اپنی محنت مزدوری، کچھ کام کاروبار، اور کچھ تھوڑا بہت، اور وہ بھی چند دنوں میں ختم ہو جاتا تھا۔ پھر بھوک پیاس سے عورتوں کے سینے کے اندر، عورتوں کی چھاتیوں کے اندر دودھ خشک ہو گیا تھا، دودھ پیتے بچے بل بلاتے تھے، پہاڑوں کے دل دہل جاتے تھے، لیکن یہ ظالم ان کے دل نہیں پسیجتے تھے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص فرماتے ہیں کہ ہم درختوں کی چھال اور درختوں کے پتے کھاتے تھے۔ یہ صورت تھی۔ تو حضرت جابر نے یہ باتیں تو ساری سنی ہوئی تھی نا، میں نے اور آپ نے سنی ہے، تو انہوں نے کیوں نہیں سنی ہوئی؟ لیکن دیکھا نہیں تھا انہوں نے۔ شیب ابی طالب آج پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ اچھا، حضرت جابر نے کہا یہ شیب ابی طالب ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا ہاں یہ شیب ابی طالب ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ ہاں حضور کو یہ شیب ابی طالب اب تک یاد ہے اس طرح سے کہ آپ نے اپنی اونٹنی یہاں روک لی، تو آج مکہ والوں کی خیر نہیں ہے، یہ نہیں بچیں گے آج۔ لیکن میں حیران رہ گیا کہ جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا سب کو معافی ہے، جو اپنے گھر کے اندر داخل ہو جائے کسی سے مواخذہ نہ کیا جائے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس سے بھی مواخذہ نہ کیا جائے، جو بیت اللہ کی حدود کے اندر داخل ہو جائے اس سے بھی مواخذہ نہ کیا جائے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس سے بھی نہ مواخذہ کیا جائے۔ میں حیران رہ گیا۔ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ اور ایک سردار ان کا جو ہے وہ مقابلہ کرنے کی کوشش کرنے کے بعد ناکام ہو کے بھاگ گیا، باقی سب نے ہتھیار ڈال دیے، ابو سفیان میں نہیں، سب جتنے سے بڑے بڑے، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر، سب نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن ایک سردار جو تھا وہ بھاگ گیا۔ کون تھا وہ تھا اکرمہ، ابو جہل کا بیٹا۔ مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں کر سکا، بھاگ گیا، اور ایک کشتی میں سوار ہو گیا۔ جس طرح صحابہ کشتیوں میں سوار ہو کر حبشہ کی طرف گئے تھے، آج قریش کا سردار جو ہے وہ مکہ سے بھاگ کر کشتی میں بیٹھ گئے، اور کشتی بھنور میں جب چلی تو وہ طوفان میں گر گئی، اور قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کہ کشتی جب بھنور میں پھنس جاتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، جب نکل آتے ہیں تو پھر شرک کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ لیکن فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، سورہ لقمان میں کہا کہ لیکن سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ لوگوں کو سبق مل بھی جاتا ہے اور وہ ٹھیک سبق ہوتا ہے، منزل کا پتہ چل جاتا ہے۔ کشتی واپس آ لگی تو یہ سوار اترے، انہوں نے اپنی چادر کندھے پہ ڈالی۔ ملاحوں نے کہا کیا بات ہے؟ جب وہاں کشتی ڈوبنے لگی تھی نا تو انہوں نے کہا او ہبل، او مدد کر، او عزا ہماری مدد کر۔ تو انہوں نے کہا عزا اور ہبل کچھ نہیں کر سکتے۔ ملاحوں نے کہا یہاں عزا اور ہبل کچھ نہیں کر سکتے، کنارے پر کر سکتے ہوں گے، یہاں کچھ نہیں کر سکتے، یہاں اللہ کو پکارو، ایک اللہ کو پکارو۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر اسی طرح کی اللہ نے کیا نا کہ وہاں اللہ کو پکارتے ہیں۔ چادر اپنے کندھے پہ ڈالی، چل پڑے۔ انہوں نے کہا مسافر کہاں جا رہے ہو؟ ابھی کچھ دنوں کے بعد حالات ٹھیک ہوں گے، ہوا موافق ہو جائے گی، سمندر پرسکون ہو جائے گا، ہم چلیں گے۔ کہا نہیں مجھے نہیں جانا ہے۔ دل کے اندر چوٹ لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھگڑا کس چیز کا تھا ہمارے ساتھ، سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے ایک اللہ کو پکارو، حالات حبل کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اگر یہ سمندر کے طوفان میں کچھ نہیں کر سکتے تو خشکی پر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں جاؤں گا محمد کے پاس، اب جو کچھ بھی ہوگا میں برداشت کروں گا۔ حضور کے پاس ایک خاتون آتی ہیں اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں۔ مکہ معظمہ میں آپ فتح مکہ کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے، سامنے باب بنی شیبہ سے وہ عورت داخل ہوتی ہے، آنکھ کے قریب آتی ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، فاتح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ فاتح مکہ ہی نہیں ہے، وہ فاتح قلوب ہیں، فاتح القلوب، دلوں کو فتح کرنے والے۔ اور اصل فتح دلوں کی فتح ہوتی ہے، اکیلے تو بہت لوگ فتح کرتے ہیں لیکن دلوں کے فاتح ہیں۔ کون ہے یہ خاتون؟ اس سے حال حوال پوچھتے ہیں، بچوں کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں۔ یہ ابو جہل کی بہو ہے، اکرمہ کی بیوی ہے، اور یہ اکرمہ کے بچے ہیں، ان سے پیار کر رہے ہیں۔ رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو پوچھتے ہیں ان کا باپ کدھر ہے؟ تو ام حکیم کہتی ہیں کہ وہ تو گھر بار چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، آ جائے گا، آ جائے گا۔
ان کو پیار دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں۔ اب یہ حضور مکہ ہی میں مقیم ہے، کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں بنو شیبہ سے ایک مسافر چلا آ رہا ہے، باب بنو شیبہ سے۔ آج یہ مسافر کون ہے؟ یہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہے۔ سیدھا چلتا چلتا آن حضور کے پاس آیا تو آن حضور آج بھی کھڑے ہو گئے ہیں، یعنی کہ دشمن تھا تو اسے کہیں کہ اچھا بھائی اب آ گئے ہو، خواہ بعد میں معاف کر دیں لیکن ایک بار ذرا نہیں بالکل نہیں۔ یہ تو آن حضور کا اخلاق ہی نہیں ہے، یہ تو آن حضور کی سیرت ہی نہیں ہے۔ یہ تو بندہ مومن کو زیب ہی نہیں دیتا کہ اسے قوت مل گئی ہے تو رونت نہیں ہونی چاہیے، اس پر مشکل آ گئی ہے تو بزدلی نہیں ہونی چاہیے۔ آن حضور کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا بھی استقبال کرتے ہیں، کہتے ہیں مرحباً بالراکب المہاجر، گھر بار کو چھوڑ کر کشتی پر سوار ہونے والے مہاجر، اپنے گھر واپس آ جاؤ، خوش آمدید۔ گلے لگا لیتے ہیں اور اکرمہ کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، یہ اللہ کا گھر ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گناہ گار ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں اور اللہ کے گھر کو بھی گواہ بنا رہا ہوں، میں نے اسلام کے خلاف جتنی جنگیں لڑی ہیں اب اس کے بعد میں اسلام کے حق میں اتنی جنگیں لڑوں گا، اس سے زیادہ لڑوں گا۔ اور پھر ساری زندگی میدان جہاد میں گزار دی ہے۔ اس مسیلمہ کذاب کے مقابلے پر ابو بکر صدیق نے بھیجا، وہاں گئے۔ غزوہ تبوک میں حضور گئے تو وہاں آپ کے ساتھ گئے۔ پھر اس کے بعد غزوہ یرموک میں، جنگ یرموک میں سب سے بڑی جنگ تھی، اس میں یہ شہید ہوئے ہیں اور ان کی شہادت کا بھی کمال مقام ہے، کمال مقام ہے۔ تو 3 صحابہ جنہوں نے پانی مانگا تھا اور ایک صحابی پلانے والے سب کے پاس گئے تھے، اس میں یہ حضرت اکرمہ بھی تھی، میں کہا اس کو پلاؤ، یہ شہادت ہے۔ اور حضرت عمر کے یہ ماموں زاد بھائی تھے، ابو جہل سگا ماموں تھا حضرت عمر کا، حضرت عمر کی والدہ ہنتمہ اور ابو جہل دونوں بہن بھائی تھے۔ تو اکرمہ حضرت عمر کے ماموں زاد ہیں اور حضرت عمر کو اپنے ننھیال کی فکر رہتی تھی کہ یہ پیچھے رہ گئے ہیں، بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اسلام کی مخالفت کرتے رہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ بنو امیہ جو ہے نا، بنو مخزوم، یعنی بنو مخزوم کی قسمت میں شہادت نہیں ہے۔ کیوں کہتے تھے؟ ان کو ترغیب دینے کے لیے کہ یہ آگے بڑھیں، اپنے داغ دھو دیں۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابو جہل کے چچا زاد بھائی تھے، تو حضرت عمر کے وہ بھی ماموں لگتے تھے اور اکرمہ ان کا بھتیجا تھا۔ تو جب یہ شہید ہوئے ہیں پورا جسم جو ہے وہ زخموں سے چور تھا، اور آخری وقت میں حضرت خالد نے ان کا سر اپنے زانوں کے اوپر رکھا اور ان کے چہرے کو بوسہ دیا، اور ان کی زبان پر یہ الفاظ آئے زعم ابن ہنتمہ اللہ نستشہد۔ ہنتمہ کا بیٹا، ہنتمہ بہن تھی نا ان کی، تو بہن کا نام لیا، ہنتمہ کا بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں شہادت نہیں ملے گی، لوگوں دیکھو ہمارا شہید، یہ ہے شہادت۔ اور حضرت اکرمہ کا بیٹا، نوجوان بیٹا بھی اسی مقام پر شہید ہوا۔ حضرت اکرمہ کے چچا حضرت حارث بن ہشام بھی اسی مقام کے اوپر شہید ہوئے۔ تو یہ 3 شہداء جو ہیں یہ بھی یک وقت وہاں پر تھے، یہ بنو مخزوم کے 3 شہداء۔ اور حضرت خالد نے ان کا سر اپنی گود میں رکھ کر کہا کہ ہمارے شہید کو دیکھو کیسی اس کی شہادت ہے۔ اور خود حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 125 جنگیں لڑیں، کبھی شکست نہیں ہوئی۔ آخری وقت میں بستر پر موت آ رہی تھی، اور بستر پر جب موت آ رہی تھی تو رونے لگے، اور صحابہ جو ان کے پاس تھے انہوں نے کہا کہ ابو سلیمان آپ تو ہم میں سے سب سے زیادہ بہادر تھے، کیا ہوا؟ کہا میرے سر کے بالوں سے لے کر میرے پاؤں کی ناخنوں تک کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں ہے جو زخمی نہ ہوا ہو، ساری زندگی جنگوں میں گزاری ہے، شہادت کی تمنا میں، لیکن آج میں اموت و موت البعیر، آج میں اپنے بستر پر اس طرح مر رہا ہوں جس طرح ایک اونٹ مر جاتا ہے، شہادت نہیں ملی مجھے۔ یہ صحابہ کرام ہیں، یہ جذبہ ہے ان کا، یہ ان کی زندگی ہیں۔ بس میرے دوستو، صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، سب کے بڑے بڑے مقام، بڑے بڑے درجات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے حقوق بیان کیے ہیں، چھوٹوں کے، بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے پیار شفقت، کمزوروں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، چڑیا کے حقوق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا کہ جس کے اندر بیان نہ کر دیا ہو، سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ فرض بنتا ہے کہ حضور کی سیرت کو سمجھیں، جانیں اور مانیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز روشن مستقبل ہمارا مقدر ہوگا، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو جھنڈیاں لگانے سے اور
کمکمے روشن کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. بس آپ 12 ربیع الاول کو نہ سمجھے کہ منا لیا ہم نے، آپ پورا سال ربیع الاول سمجھیں، آپ پورا سال سیرت کے اندر رہیں، سیرت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اور اسی کے اندر شب و روز گزریں. ہماری زندگیوں کے اندر بھی انقلاب آئے گا، لطف آئے گا انشاءاللہ ہر بات کا. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.